ٹھیک آگے بڑھیے. تقریر ایک ہوا اور دوسرا ہوا فعل. اب تیسرا کیا ہے؟ تقریر. تقریر سے مراد رضامندی، خاموش رضامندی جس کو آپ کہیں. اور کبھی اقرار اس پہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ پاور. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی چیز کے سلسلے میں کیا ثابت کرتی ہے؟ ایکسپٹڈ، رضامندی. ہاں یعنی وہ غلط نہیں ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی جو نماز پڑھ رہا تھا، بعد صلاۃ الصبح صبح کی نماز کے بعد، رکعتین دو رکعتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو صبح کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں. یعنی دو رکعتیں ہیں تو یہ دو اور پڑھ رہا ہے، تیرے نزدیک کتنی ہے؟ تو چار پڑھ رہا ہے. دو ہی ہو گئی نا، ختم ہوا نا، اور کتنا پڑھ؟ تو آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں، یعنی دو ہی تو ہے، اور کیا پڑھ رہا؟ دو ہی کے چار اس پر سنت اور دو سنت. آپ دیکھ لیے یہاں دو کہا جا رہا ہے، سے مراد تو معلومات کی فرض کے پہلے پڑھا تھا کہ بعد میں، دو وجہ سے. ایک تو جملہ خدا آپ کا نام، دوسرا راوی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ راوی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب پڑھی؟ بعد صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے بعد. فقال رجل، جب آپ نے کہا تو اس شخص نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، میں نے نہیں پڑھی تھی دو رکعتیں جو اس سے پہلے ہوتی ہیں. یعنی فرض نماز سے دو جو پہلی ہوتی ہیں وہ میں نے پڑھی تھی. معلوم سنت فرض کے کب ہے؟ جو پہلے ہوتی ہے. معمول کب ہے؟ وہ میں نے پڑھی تھی. جو پہلے پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھی تھی میں نے. تو فصلیتهما الآن، تو اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں، یعنی فرض کے بعد. تو راوی کیا کہتے ہیں اس کے آگے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکت، سکوت، خاموش، آپ اس پر چپ ہو گئے. تو اب یہاں اصول فقہ میں بھی ہم آئیں گے اس کے واپس، لیکن پھر بھی یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب کیا، چونکہ اس موضوع سے متعلق. تو اس سے ثابت کیا ہو؟ ڈانٹے نا. اب بہت سارے لوگ ان کو واقعی حدیث کیسے سمجھنا چاہیے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ کہاں سے مطلب لینا چاہیے وہاں سے نہیں لیتے ہیں، جہاں سے نہیں لینا چاہیے وہاں سے مطلب لیتے ہیں. ویسے کہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ؟ یہ میں سے کہ ٹوپی کے نیچے، ٹوپی کے نیچے آپ کا منہ کیسے نکالتا ہوں. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے کہ کہاں دیکھا جائے، کون سی چیز کو دلیل بنایا جائے، پوری بات کو کس طرح سے سمجھا جائے. اب یہاں دیکھو کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، فرض نماز دو. ایک آدمی کھڑا ہو کے دو رکعت پڑھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے یا نہیں؟ چپ رہے نا؟ ایڈ میں چپ رہے ہیں یا پہلے؟ پہلے چپ رہے. اس آدمی کے جملے سے پہلے کچھ معاملہ ہوا، جملے کے بعد کچھ معاملہ. جملے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ صبح کی نماز دو رکعت ہے نا، کیا پڑھ رہا ہے؟ اس طرح سے آپ صبح کی نماز دو ہی ہے، یعنی تو دو پڑھ رہا ہے، کون سی تیری؟ یعنی کیا ہوا؟ آپ نے اس کو روکا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا کام ہو جو صحیح نہیں، آپ چپ بیٹھیں گے تو آپ نے ٹوکا. لیکن آپ کو معلوم تھا یہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں.
عالم الغیب ہیں آپ؟ تو آپ نے کہا صبح کی 2 ہی ہے. اس آدمی نے کہا میں نے جو 2 پچھلی تھی وہ نہیں پڑھی تھی, میں ان کو اب پڑھ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں پڑھنا چاہیے. اب تو کب؟ تو اب کلیریفیکیشن مل گیا کہ واقعی جو نماز ہے جو نہیں پڑھے تھے وہ پڑھ رہے ہیں, کوئی نئی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں, تو جو چھوٹی ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ چپ ہو گئے, یعنی یہ چلتا ہے. تو آپ پہلے جملے سے دلیل نہیں ہے, دوسری خاموشی سے. کیوں؟ دونوں سے نہیں, منع بھی ہے اور پڑھ بھی سکتے ہیں. اسے روز کا معمول نہیں بننا. ایسے اس میں کہاں ہے؟ لیکن بات اپنی جگہ صحیح. کیسے؟ ٹوکنا اس میں معمول کے لیے ٹوکا گیا تھا, یہ نماز کون سی ہے معلوم نہیں پہ ٹوکا گیا تھا. کیا آپ کو معلوم تھا کہ آدمی کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو معمول کے معاملہ اس میں نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ اور کیا انہوں نے معمول بنایا تھا اس نے ٹوکا؟ تو معمول کا مسئلہ اس میں نہیں. دیکھیے حدیث کو سمجھنا کیسے ہے. کیا آپ کے سامنے تھا کہ معمول ہے؟ تو پھر معمول کی دلیل لے سکتے ہیں اس سے؟ کیس وہ ہے ہی نہیں. آپ کو معلوم نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہے, آپ وہ کھڑے ہو کے نماز, یہ کون سی نماز ہے؟ ہماری نئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے مدینہ میں. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی, یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو فجر کے بعد 2 ہی ہے. نہیں, میں نے جو پہلے 2 نہیں پڑھا وہ پڑھ رہا ہوں, یعنی نماز کون سی بتا رہا ہوں, اور آتھینٹک نماز پڑھ رہا ہوں, پروف نماز پڑھ رہا ہوں, کوئی نئی نماز. تو منع کس کے لیے ہے؟ اور کوئی نئی نماز نہیں چلے گی. جو آلریڈی 2 سنت ہے وہ چلے گی. تو آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ اب یہ چل سکتا ہے. معمول نہیں بنانا چاہیے, لیکن اس کی دلیل ہے کیا؟ اس میں نہیں ہے. کیا ہے؟ ہے فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان پڑھا کرتے. وہ پچھلی حدیث میں وہ ہے اپنی جگہ دلیل. اس میں ہے کیا؟ اس میں نہیں. فرض نماز کا ذکر ہونا, فرض نماز کا ذکر حدیثوں میں سب ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے لیکن ذوقات چاہیے اس میں. اور واقعی یہ جو ہم اس کے بعد کرنے والے ہیں فقہ الحدیث, اصول الفقہ کیا ہے, اور انشاءاللہ کوئی ہمیں 30-40 حدیثیں 50 حدیثیں ایسی لیں گے کہ جن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن عام آدمی اس میں سمجھ نہیں پاتا ہے. تو ہم وہ بھی ایک کورس کریں گے انشاءاللہ کہ واقعی اس میں کتنی باتیں ہوتی ہیں. علماء نے 20-20 30-30 مسائل ایک حدیث سے بتائے. تو ایسے حدیثیں سن کے ہم ایک کورس اس کا بھی کریں گے انشاءاللہ فقہ الحدیث کی. کوئی بات ہے اس میں؟ لیکن وہ نماز معلوم نہیں تھی پہ تعجب ہے. اس میں وہ جو سنت ہے بعد میں نہیں پڑھنے کی یا معمول نہیں بنانے کی دلیل کہاں ہے کہ نہیں؟ پہلے اتنا تو نہیں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کدھر جائے گا, اس میں ہے. صحابی کا جملہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول, جو اس سے پہلے 2 پڑھی جاتی ہے وہ میں نے نہیں پڑھی تھی. معلوم معمول 2 پہلے کا ہے, بعد میں نہیں بنانا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات کہ کب پڑھی جاتی ہے؟ اب جو جہاں عمل کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور کا معمول بنا سکتے ہیں, کیونکہ اس کا معمول پہلے کا ہے, بعد کا نہیں ہے. چھوٹ گئی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھتا ہوں ہمیشہ سے؟ تو چھوٹ گئی تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن معمول بنانے کے لیے دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں حدیثوں سے نکلتی. بہرحال ہم آگے پڑھیں گے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. دیکھیے حدیثوں میں بہت کچھ ہوتا ہے, اور یہ دلیلیں ہیں ہم کو احادیث سے ملتی ہیں. اس لیے ہمارا منہج کیا ہے؟ الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. سلف نے سے یہی مسئلہ بس کیا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں
تو وہ فوراً فجر کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگرچہ افضل کیا ہے تو سورج نکلنے کے بعد اس کے لیے اور بتایا، لیکن یہ کیا ہے، جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت سے چیزوں کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ چلتا ہے، چلتا ہے۔ سمجھ میں بات؟ مزید اس میں یہ کہتا ہوں معمول ہے اس کو بنانا چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے اور ایک بات اس میں کیا ہے، اگر واقعی وہاں یہ معمول ہوتا کہ فجر کے بعد وہ پڑھی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کی ضرورت تھی، معمول ہے، ایک نئی چیز مل رہی ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ غور کیجیے حدیث کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ دو ہی تو ہے، یہ کون سی پڑھ رہا ہے؟ اگر سبھی لوگ پڑھتے تھے اس طرح سے دو تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پوچھتے تھے؟ تو کوئی آپ ہی بول سکتا ہے اس کا مطلب نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی نہیں پڑھتے تھے، ایک پڑھا اس کو دلیل دے رہے آپ، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک آدمی کے پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کچھ؟ یہاں آپ کا کیا اگر کوئی آدمی بولتا ہے ایسا حدیث نہیں کہ ہم اس کو سمجھتے بھی چلیں گے، اس لیے میں نے دلیل بہت سن کے لیا۔ کیا کوئی آدمی کہے دیکھو نبی کو تعریف ہو رہا ہے کون سی نماز ہے، یعنی یہ پڑھی نہیں جاتی تھی تو تم مت پڑھا کرو، یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، اگر کسی کی چھوٹ جائے تو نہیں پڑھنا چاہیے فجر کے بعد میں، تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیوں؟ تو تم نبی کا عمل لوگے کہ صحابی لوگ؟ دونوں کا عمل لیں گے، یعنی پہلے بھی پڑھیں گے اور چھوٹنے کے بعد پڑھیں گے، سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض سنت چھوٹنے کے بعد آپ نے اس کی قضا کی ہے، سنت کی قضا سنت ہے، پڑھی جا سکتی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ، ہم جب عمدۃ الاحکام وغیرہ کا درس لیں گے تب انشاءاللہ اس پہ دیکھیں گے احکام کو برابر ہے۔ ہمارا استدلال صحابی کے عمل سے نہیں ہے بنیادی طور پر، اگر جو بھی شامل ہے، ہمارا استدلال کا مطلب دلیل لینا، دلیل لینا، ڈیڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں، انفرنس آپ کہتے ہیں، ہمارا دلیل لینا صحابی کے عمل سے بنیادی طور پر نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی دلیل دیتے ہیں، لیکن یہاں اصل چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیز ہونا اور آپ کا اس پر راضی رہنا ہے۔ تو جب آپ راضی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فلان ابن فلان کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ اگر پرابلم ہوتا تو نبی کو ہوتا، جب نبی کو پرابلم ہے تو تیرے کو کیا پرابلم ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سے استدلال ہمارا ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ یہ ہے کہ اس کو معمول بنانا چاہیے